اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انا عبد اللہ و اخو رسول و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب صلیت قبل الناس ب7 سنین۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ حدیث مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور کتب تشیع میں بھی موجود ہے۔ کتب اہل سنت میں سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب المقدمہ میں باب فضل علی بن ابی طالب، اس میں حدیث نمبر 120 ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر متعدد اسانید کے ساتھ یہی حدیث نقل ہوئی ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نشاپوری انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی مستدرک میں۔ اسی طرح المعجم الاوسط علامہ طبرانی نے، السنن الکبریٰ علامہ بہقی نے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کتب ہیں اہل سنت کی، اور کتب تشیع میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کثرت کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اس کی متعدد اسناد ہیں، کچھ اسناد میں اگرچہ تھوڑا بہت کیل و کال ہے، لیکن کچھ اسناد وہ ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں اور ثقہ راویوں سے مربوط ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، انا عبد اللہ، میں ہوں عبد الہی و اخو رسول، میں ہوں رسول اللہ کا بھائی، و انا صدیق الاکبر، اور میں ہی ہوں صدیق اکبر، لا یقولہ بعدی الا کاذب، میرے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا مگر وہی کہے گا جو کاذب ہوگا۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے اس وقت نماز پڑھی جب ابھی کسی کو شعور تک نہیں تھا۔ یہاں اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ میں عبد الہی ہوں، عبداللہ ہوں، میں رسالت مآب کا بھائی ہوں، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولہ بعدی الا کاذب، میرے علاوہ۔ اب اس کا ترجمہ اصل تو یہی بنتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے علاوہ، بعدی کا مطلب یعنی میرے بعد کا مطلب نہیں ہے کہ جو میرے بعد کوئی بھی اپنے آپ کو صدیق اکبر کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، تو لیکن مجھ سے پہلے کچھ کہہ سکتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میرے بعد نہیں، اس کا مطلب ہے میرے علاوہ۔ میں انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ لفظ بعد ہر جگہ پر ظرف زمان کے معنی میں نہیں آتا، تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ صدیق جو ہے صفت مشبہہ ہے، اور قواعد کے ادبی اعتبار سے صفت مشبہہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوام اور استمرار پایا جائے، یعنی جو اپنے موضوع سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ جب سے موضوع ہو اور جب تک موضوع ہو، تب سے لے کر تب تک وہ وصف اس کے ساتھ ہو، وہ وصف اس سے جدا ہی نہ ہو۔ یہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے صفت مشبہ، یعنی اس کے لیے صفت مشبہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں کبھی وصف آئے کبھی جائے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ اب چونکہ صدیق صفت مشبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صدق و صداقت ایک ایسی ذات کے لیے ثابت ہے کہ جب سے وہ ذات ہے تب سے صدق و صداقت اس کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ ذات ہے تب تک صدق و صداقت اسی کے ساتھ۔ ادبی اعتبار سے اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ صدیق
جی اور بہت ساری اس کی مثالیں مثلا دی جا سکتی، مثلا لفظ شہید ہے، علیم ہے، اور بہت ساری میں عرض کر رہا ہوں۔ علیم یعنی وہ بھی صفت مشبہ، یعنی ایسی ذات کہ جس ذات سے کبھی علم جدا نہ ہوا ہو، چونکہ صفت مشبہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وصف علم جب سے موضوع ہے تب سے ہے، جب تک موضوع ہے تب تک یہ اس کے ساتھ ہے، دوام پہ اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح صدیقیت میں صدق و صداقت ایک ایسا وصف ہے جو اپنے موضوع سے ایک لمحہ کے لیے کبھی جدا نہ ہو، یعنی جب سے وہ ذات ہو وہ صدق و صداقت اس کے ساتھ ہو، اور جب تک وہ ذات ہو صدق و صداقت اسی کے ساتھ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے لیے فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، میں ہوں صدیق اکبر، یعنی میری وہ ذات ہے کہ جس سے نہ کبھی صدق و صداقت زائل ہوا نہ ہوگا۔ جب سے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے تب سے صدق و صداقت مولا متقیان کے ساتھ ہے، اور جب تک یہ ذات رہے گی یہ صدق و صداقت مولا متقیان کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو خدا نے 9 اسماء گرامی عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک نام جو خدا نے دیا وہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ صفت مشبہ ہے لیکن مؤنث کا صیغہ ہے، صدیق مذکر ہے اور صدیقہ مؤنث ہے، تو لیکن ہے یہ بھی صفت مشبہ، یعنی ایسی ذات کہ جس ذات سے جب سے وہ ذات ہے تب سے صدق و صداقت ان کے ساتھ ہے، جب تک وہ ذات رہے گی صدق و صداقت ان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ بس اس معیار پہ کوئی بھی اور آئے تو اسے صدیق مان لے، اسے صدیقہ مان لے، اور اگر کسی کی ذات میں کبھی آئے اور کبھی نہ آئے تو پھر اس کے لیے یہ صفت مشبہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ لذا جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا زندگی کی جس کیفیت میں ہوں، زندگی کے جس حصے میں ہوں، ان سے صدق و صداقت نہ جدا ہوئی نہ ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے انہیں صدیقہ بنایا، اور صدیقہ کہتے اس کو ہیں جب سے وہ ذات ہو تب سے صداقت ساتھ ہو، جب تک ذات موجود ہو صدق و صداقت اس سے کبھی جدا نہ ہو۔ یہ تو ہے امیر المومنین علیہ السلام، خود آقا دو جہان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی احادیث ہے کہ صدیق 3 ہے، ایک وہ حبیب النجار، ایک مومن آل فرعون، اور ایک میرا بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ختم مرتبت کی بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کتب تسنن میں بھی، کتب تشیع میں بھی۔ ہماری جو سوال کیا گیا کہ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب، تو اس میں بعدی کا لفظ جو آیا ہے یہ کچھ مومنین پر شاید سوال ہوا، تو اس لیے انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین کے بعد کوئی مطلب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کرے گا تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب اگر بعد ترجمہ کریں اس کا مطلب علی مولا سے پہلے کچھ ہے، ہاں علی مولا سے پہلے ہوئے ہیں، حبیب النجار ہیں، مومن آل فرعون ہیں، جن کو صدیق کہا گیا، میرے آقا نے کہا ہے۔ سرکار ابراہیم علیہ السلام ان کو صدیق کہا، سرکار یوسف علیہ السلام ان کو صدیق کہا، لیکن جو امیر المومنین کا یہ جو فرمان ہے لا یقولها بعدی الا کاذب، لفظ بعد جو ہے آیا ظرف زمان کے معنی میں آیا ہے، اس معنی میں ہے، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لفظ بعد ہر جگہ پر اس معنی میں نہیں آتا، بلکہ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ الجاسیہ قرآن حکیم کی 41ویں سورہ ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی آیت نمبر 6 پڑھیں۔ خداوند قدوس فرماتا ہے
تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات الہی ہیں جن کی تلاوت ہم حق کے ساتھ آپ پہ کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، کون سی چیز ہے اللہ کے بعد آیا، یعنی یہاں پہ لفظ بعد آیا ہے بعد اللہ، کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے جس پر یہ ایمان رکھیں۔ اگر آپ یہ لفظ بعد کو ظرف زمان کے طور پہ یہاں پہ لیتے ہیں تو کفر لازم آئے گا۔ خداوند قدوس جب کچھ نہیں تھا، اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، جس کو حدود میں معین نہ کیا جا سکے۔ یہ حدود کے اندر آنا، حدود چاہے جسمانی ہوں، چاہے کیفی ہوں، چاہے زمانی ہوں، یہ حدود مخلوق کا وصف ہے، خدا کا وصف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی خداوند بعد اللہ، اللہ کے بعد نہیں، اس کا مطلب یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور کون سی چیز ہے اور کون سی آیات ہیں، اس کی اللہ کی آیات کے علاوہ اور کون سی آیات جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ سورہ جاسیہ، اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 کے اندر آپ دیکھیں، خداوند قدوس فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود قرار دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو خدا نے اس کو گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، خدا نے اس کے کانوں پر، اس کی سماعت پر، اس کے قلب پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے جو بعد اللہ اس کی ہدایت کرے۔ اب لفظ بعد آیا ہے یہاں پہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے بعد کوئی، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی کوئی حد ہے، جب اللہ نہیں ہوگا، اعوذ باللہ، خدا ہمیں معاف کرے۔ یہ سمجھنے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جب اللہ نعوذ باللہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد، یہ اس کا ترجمہ یہ کریں گے، لفظ بعد کا مطلب آپ یہ کریں گے کہ اللہ کے بعد کون ہے جو اس کی ہدایت کرے۔ افلا تذکرون، تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تذکر نہیں کرتے اس میں۔ یہاں پہ دیکھ فَمَن يَهْدِيهِ بَعْدَ اللَّهِ، اس کا مطلب، بلکہ اس کا مطلب ہے کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی ہدایت کرے، چونکہ ہدایت جو حتمی ہدایت ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لفظ بعد ہر جگہ پر ظرف زمان کے معنی میں نہیں آتا۔ اسی طرح تو دو آیات میں اور بھی موارد پیش کیے جا سکتے ہیں، اختصار کی خاطر میں یہیں پہ گفتگو کو سمیٹتا۔ تو لفظ بعد خداوند قدوس نے ایک ہی صورت میں سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 23 کے اندر اپنے لیے لفظ بعد اللہ استعمال کیا۔ تو خدا کے لیے لفظ بعد جو آتا ہے وہ ظرف زمان کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی کلام ہے کہ جس پر، اور اللہ کے علاوہ کس کی ایسی آیات ہیں کہ جن پر یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی طرح کون ہے اللہ کے علاوہ، یہ خدا کے شایان شان جو ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ بَعْدَ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی کوئی ہدایت کرے کہ جس کو خدا نے گمراہ کر دیا اللہ کے علاوہ۔ بالکل اسی طرح مولا متقیان علیہ السلام فرماتے انا الصدیق الاکبر لا یقولها الا بعدی کاذب، کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر وہی کہ جو کاذب ہو۔